ایک کسان نے بڑی محنت کر کے بہت سی گندم اپنے گھر میں جمع کی۔ اس نے یہ سوچ کے جمع کی کہ جب سردیوں کے دن آئیں گے، جب گندم کی پیداوار نہیں ہوگی تو یہ میرے کام بھی آئے گی اور میں اس کو بیچ کے اچھے پیسے بھی کماؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس گودام میں، اس سٹور روم میں بہت بڑا چوہا گھس گیا۔ اب کسان اور کسان کی بیوی نے خاصی کوشش کی کہ کسی طرح اس چوہے کو ہم مار سکیں، بھگا سکیں، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ چوہا وہاں سے جا نہیں رہا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ چوہا پکڑنے والی جو کھڑکی ہوتی ہے، جس کے اندر چوہا پھنسایا جاتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں۔ اب وہ گئے، جا کر بازار سے وہ چوہا پکڑنے والی کھڑکی لے کے آئے، تھیلے میں ڈال کر لائے۔ تو جب رات کو جس ایریے میں گندم رکھی ہوئی تھی، کیونکہ پرانے وقتوں میں گھر اور سٹور ایک ہی سب کچھ ہوتا تھا، تو تھیلے سے جب وہ کھڑکی نکالنے لگے تو چوہا دیکھ رہا تھا۔ چوہا سمجھا کہ آج بڑی کوئی خاص اور بڑی قیمتی اچھی کھانے والی چیز ہوگی، آج تو مزے ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے نکالی تو وہ بھانپ گیا کہ یہ جو شکنجہ ہے یہ میرے لیے لایا گیا ہے۔ اب اس گھر میں ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک بکرا بھی رہتا تھا، جو کہ کسان کے پالتو جانور تھے۔ اب چوہا گیا کبوتر کے پاس، کہنے لگا، جانتے ہو آج گھر میں کھڑکی آ گئی ہے۔ تو کبوتر نے کہا، مجھے اس سے کیا واسطہ ہے، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے، اس کی فکر پریشانی تو تمہیں کرنی چاہیے، یہ میرے لیے تھوڑا ہی آئی ہے، یہ تو تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس کی بات سن کر چوہا آگے بڑھا، جا کے اس نے مرغے سے کہا کہ جانتے ہو گھر میں آج شکنجہ آ گیا، کھڑکی آ گئی ہے۔ تو مرغا ہنسنے لگا، کہنے لگا، ابے چوہے، فکر تو تمہیں کرنی چاہیے، کھڑکی تو تمہیں پکڑنے کے لیے لائی گئی ہے، ہم تو اس گھر کے پالتو جانور ہیں، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں، اس بات کی فکر لاحق تجھے ہونی چاہیے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب چوہا اس کی بات سن کر آگے بڑھ گیا۔ آگے گیا تو آگے بکرا کھڑا تھا، چارہ کھا رہا تھا بکرے سے، کہنے لگا، بکرا بھیا، جانتے ہو آج کسان نے کیا لایا گھر میں؟ کھڑکی، شکنجہ۔ بکرا ہیں کر کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے لائی گئی ہے، ہمیں اس سے کیا فکر، ہمیں اس سے کیا پریشانی۔ تو بکرے نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو تمہیں ہونا چاہیے۔ خیر رات کو کھڑکی لگا دی گئی تو کہیں رات کے 2 بجے شور شرابہ کی آواز آئی تو کسان کی بیوی اٹھی اور یہ سمجھی کہ چوہا کھڑکی میں آ گیا۔ اب اس نے کھڑکی کو، اندھیرا تھا، پکڑنے کی کوشش کی تو اس میں سانپ پھنسا ہوا تھا، تو سانپ نے کسان کی بیوی کو ڈنس لیا۔ جب ڈنس لیا تو اس نے شور شرابہ مچایا، بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے مجھے چوہے نے کاٹ لیا۔ اب کسان نے لالٹین جلا کر لایا، دیکھا تو اس میں سانپ پھنسا ہوا تھا۔ جب کسان کی بیوی کو یہ پتہ چلا کہ مجھے ڈسنے والا چوہا نہیں، سانپ ہے، تو سانپ کی ویسے ہی دہشت زیادہ ہوتی ہے، اس کو درد، شدت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، اس نے تکلیف زیادہ محسوس کرنا شروع کر دی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اب جس چیز نے مجھے کاٹا ہے وہ انتہائی زہریلا سانپ ہے۔ اب وہ کسان اس کو لے کر بھاگا کسی طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے کہا کہ اس کو جو سانپ کاٹ گیا ہے وہ بہت زہریلا ہے، لیکن اگر کبوتر کی یخنی اس کو پلائی جائے تو ممکن ہے یہ بچ جائے۔ اب کسان بیوی کو لے کر گھر آیا، سب سے پہلے اس نے کبوتر کی گردن پہ چھری پھیری، اس کو حلال ذبح کیا، اس کی یخنی بنائی اور اپنی بیوی کو دی۔ اب 2-3 دن گزرے، اب جب یخنی پلا دی تو کسان کے عزیز رشتہ دار جو تھے ان کو پتہ چلا کہ کسان کی جو زوجہ ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو سارے تیمارداری کرنے، پوچھنے کے لیے اس کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کے گھر مہمانوں کا آنا جانا شروع ہوا، تو اس نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بہتر یہی سمجھا کہ اب مرغے کو ذبح کر کے ان کی دعوت پکائی جائے۔ اب اس نے مرغے کو ذبح کر کے جو پوچھنے والے، آنے والے مہمان تھے ان کی دعوت پکا لی۔ کچھ دن گزرے تو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے کسان کی بیوی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، موت واقعہ ہو گئی اور مر گئی۔ جب مر گئی تو اب اس کے گھر دور دراز سے جو مہمان تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے،
اور کل کا ختم بھی ہو گیا۔ سب نے مشورہ دیا کہ اس بیوی نے تمہارے ساتھ بڑی وقت گزارا ہے، بڑی محنتی رہی ہے، تو اس کی کل کی دعا اچھے طریقے سے کرو۔ اب اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں بکرے کو ذبح کروں اور ذبح کر کے اسی سے کل کی دعا بھی کروں اور مہمانوں کی خاطر تواضع بھی ہو جائے۔ تو بیوی کے مرنے کے تیسرے دن بعد اس نے بکرے کو ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت بنا دی۔ دوستو، اس سٹوری میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سے ایسے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم وہاں سے منہ پھیر لیتے ہیں، درگزر کر کے گزر جاتے ہیں، یہ سوچ کے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ عرصے کسی اور شخص کے لیے پیدا کی جا رہی ہے، وہ کل ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہے، ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتی ہے، اور جسے ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو مسئلہ اس کا ہے، اس کا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، وہ کل زندگی میں گھوم پھر کے ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس سٹوری میں جو سبق تھا اس سے آپ نے کیا سبق لیا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سٹوری سے لوگ کیا سیکھتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔